الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اور یہ آیت کریمہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے. خاص طور پر اس ماہ مبارک کی فضیلت کو کچھ آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے. جو یہ مقدس اور متبرک مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے کی خیر و برکات اتنی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الرجب شہری والشعبان شہر اللہ والرمضان شہر امتی. رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا ماہ مبارک ہے. اس مہینے کی فضیلت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ آقائے دو جہاں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے رجب کے مہینے کے آغاز میں ہی روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ تلاوت قرآن میں لگ جایا کرتے. بے حد قرآن کریم کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر انعامات تھے ان میں کثرت ہو جایا کرتی تھی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے حد مشغول ہو جایا کرتے تھے نیکیوں کے اندر، اور صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ جس کا تم پر حق ہے اس کا حق ادا کرو، اور جو قصوروار ہیں ان کے قصور کو معاف کرو، اور جو تمہارے اوپر دوسروں کا قرض ہے اس قرض کو ادا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان اور ماہ رمضان ان دو مہینوں کے روزوں کو لگاتار خشوع اور خضوع کے ساتھ رکھا کرتے تھے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے ہوئے اس مہینے کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اس قدر فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ عالیہ میں آرام فرما تھے رات کے وقت، تو اچانک آپ بستر سے غائب ہو گئے. میں رات میں اٹھی اور دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہے نہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تلاش میں نکل گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں دیکھا، وہاں پر بھی آپ نہیں موجود. چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تلاش کرتی کرتی جنت البقیع میں پہنچ گئی، اور جنت البقیع کے اندر جا کر میں نے دیکھا کہ حضور وہاں پر تشریف فرما ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہمیت
کی دعا ہے اور اہمیت کے وظائف ہے، یہ صرف اور صرف ماہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقدس اور متبرک مہینے کی 15ویں رات کو اتنی زیادہ عبادت کی ہے کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے عبادت کی۔ اس سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے اس مقدس اور متبرک مہینے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ ایسا ہے جس کی برکت اور جس کی خیر سے لوگ بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا مقدس مہینہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان یعنی رجب اور رمضان کے بیچ میں جو ایک مہینہ آتا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کی خیر سے لوگ ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، حضور فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے، اس مہینے کے اندر لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، خیر شر اور لوگوں کی تمام باتیں اس مہینے کے اندر طے کی جاتی ہے۔ یعنی انسان اس مقدس مہینے کے اندر 15ویں رات کو یعنی شب برات کو اپنے لیے خیر طلب کرتا ہے تو خیر مقدر کر دی جاتی ہے، اور انسان اس مقدس مہینے میں اپنے لیے جو بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی تقدیر میں وہ دعائیں مقرر کر دی جاتی ہیں، لکھ دی جاتی ہیں، اور ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس انسان کے حق میں جو کوئی بھی اس مقدس مہینے کے اندر 15ویں رات کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یہ مقدس مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کی 15ویں رات کو یعنی شب برات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو مغفرت طلب کرے اور اس کو میں معاف کروں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ وہ روزی طلب کرے اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جو اپنی مصیبت کو دور کرانا چاہے اور ہم سے مانگے اور ہم اس کی مصیبت کو دور کریں۔ پھر چوتھا اعلان ہوتا ہے کوئی ضرورت مند کہ وہ اپنی ضرورت کو ہمارے سامنے رکھے اور ہم سے مانگے اور ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ اتنی بڑی فضل اس ماہ مبارک کی 15ویں رات کی ہے، اور اس مہینے کے اندر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کتنا مقدس مہینہ ہے یہ، اور اسی مبارک مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جو شب برات کہلاتی ہے، جو اتنی مقدس اور متبرک رات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود جا کر عبادت کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مغفرت کی، رحمت کی، بخشش کی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ شعبان میں ایک رات ہے جو 15ویں رات ہے، اس رات میں قیام کیا کرو اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، اس ارشاد کو نقل کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہوگی اس رات کی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک رکھنے والے کو، دل میں کینہ رکھنے والے کو اس رات کے اندر معاف نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے اپنا دل صاف رکھیں، کینہ اور حسد وغیرہ سے دور رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر منہمک رہیں، اور اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر لگائیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ ایسا مقدس و متبرک مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو 15ویں رات ہے، اس رات کے اندر لوگوں کی موت اور زندگی کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ جو کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے، اپنی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں تو ان کی عمروں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اتنی دعائیں اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے
کہ اس متبرک اور مقدس رات میں عام طور پر انسان جو فضول کام کے اوپر دھیان دیتے ہیں، جیسے پھلجھڑیاں، پٹاخے وغیرہ، کیونکہ جب انسان یہ اسراف والے کام کرے گا، اسراف والے کام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر انعامات رکھے ہیں، پھر عذاب بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا ہی آئے گا۔ ثواب جتنا بڑا دیا جاتا ہے، پھر اس کی خلاف ورزی کرنے پر، الٹا کرنے پر گناہ بھی انسان کے لیے پھر اتنا ہی بڑا لکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں اسراف والے کام ہو رہے ہیں یا غیروں والے کام ہو رہے ہیں، کما حقہ روکنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی جگہ پر کوئی دینی محفل، کوئی دینی پروگرام، کوئی دینی مجلس، یہ تمام چیزیں ہم سب کو اپنے مد نظر رکھنی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے، ہمارا ماحول، ہماری بستی اس کے اندر منہمک رہے، اور یہ گناہ والے کام، غیروں والے طریقے، غیروں والے کام، پٹاخے وغیرہ اس رات کے اندر نہ ہو، ورنہ گناہ بھی اس کے لیے اس قدر ہی لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کی راتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔